بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، ہمارے ملک میں اور دوسرے ملکوں میں جس چیز کا سب سے بڑا ڈفرینس پایا جاتا ہے وہ مذہب کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کوئی اس سے بڑا ڈفرینس نہیں ہے جو ایک اور کیٹیگری میں، جس کیٹیگری میں شاید ہم کبھی زندگی میں ترقی کر پائیں، وہ ہے ناظرین اخلاقیات کا۔ اخلاقیات کیا ہوتا ہے ناظرین؟ ہم اخلاقیات کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بول لینا اخلاقیات ہوتا ہے۔ ناظرین، کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کی عزت میں حرف آ جائے، کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کا مورال ڈاؤن ہو جائے، کوئی ایسی بات کرنا جس سے اگلے کی زندگی میں دکھ آ جائے، کوئی ایسی بات کر دینا جس سے اگلے کو اپنی ہی نظر میں وہ گر جائے، کوئی ایسی بات کر دینا جس سے اگلا شرمندہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو گھٹیا جاننے لگ جائے، یا ایسی بات کر دینا کہ اگلے کو ایسا لگے کہ وہ بڑے چھوٹے درجے کا ہے، غریب ہے وہ، کوئی ایسی بات کر دینا کہ اگلا شرم سے ہی پانی پانی ہو جائے اور اس کے منہ پہ کوئی ایسی بات کر دینا، یا کسی کے فون پر باتوں باتوں میں اس سے ایسی بات کر دینا جس سے اگلے کی عزت میں بھی حرف آ جائے، ایسی بات کر دینا جس سے اگلا بے چین ہو جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اور اس کے علاوہ ہزاروں اور ایسی باتیں، یہ ساری کی ساری اخلاقیات میں آتی ہیں۔ ناظرین، یورپ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو ماننے کے بعد اور اس کے بعد وہ اپنے دین میں اتنا انٹرسٹ بھی نہیں رکھتے، نہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان میں سے بھی کوئی جس کا دل کرے تو سنڈے کو بھی چرچ میں چلا جائے یا چلا جائے، لیکن ناظرین ان میں یہ چیز کیوں اتنی پائی جاتی ہے کہ وہ اخلاقیات میں وہ انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں، انتہائی خطرناک حد تک اس معاملے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ اگلے کو خوش رکھنا ہے۔ سمپل ایک بات کہ سامنے والے کو خوش رکھنا ہے، اس کا دل نہیں توڑنا۔ ناظرین، آئی ایم سوری کہہ دینا، تھینک یو کہہ دینا، یو آر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں نے ایسی اپنائی ہوئی ہیں کہ وہ ان باتوں کے کہنے میں ذرا بھی ہچکچاتے، وہ بالکل نہیں ہچکچاتے۔ یہ ان کی بڑی بڑائی ہے، یہ ہم لوگوں میں رتی بھر بھی چیز نہیں آئی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں، جو کہ سب کو اخلاقیات کا درس دیتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان میں اور زیادہ یہ چیز بری پائی جاتی ہے کہ وہ اخلاقیات کے معاملے میں اور زیادہ اور میں کیا کہوں اب ان اے نیگیٹو سینس۔ ناظرین، اگلے کو اس کے منہ پر ہی برا کہہ دینا، اگلے کو ایک دم سے ایسی بات کہہ دینا کہ اگلا جناب زمین کے اندر ہی دھنس جائے، بے عزتی کر دینا، یا یہ سمجھنا کہ ہم نے اس کو کھری کھری سنا دی، یہ سمجھنا کہ ہم نے تو جناب اس کے سامنے ایسا اس کو بولا کہ وہ اب چپ ہی ہو کر رہ گیا۔ یہ تمام چیزیں یہ یقین کیجئے کہ دیہاتیوں میں کم پائی جاتی ہیں اور پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہمیں کچھ بھی نہیں سکھا رہی ہے۔ اگر ہماری ایجوکیشن ہمیں اخلاق نہیں سکھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی پڑھا، جو بھی لکھا، سب ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ جو انسانیت کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، انسانیت کا، میں بھی مذہب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، مذہب تو پھر اور اس میں ایڈیشن آ جاتا ہے۔ ناظرین، انسانیت کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے وہ اخلاق کا ہوتا ہے۔ اگر آپ بولنے میں اچھے ہیں، نرم لہجے کے ہیں، اگلے کی باتوں کو برداشت کرنا جانتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ ناظرین، میں حیران ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کروڑوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کی ایسی تعریف کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ کفار، مشرک، تمام کے تمام آپ کو وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر سمجھتے تھے، یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ اگر
یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو سچ ہی ہوگی، لیکن بات جہاں رب العزت کو ماننے کی آئی تو وہاں ان میں اختلاف ہوا کسی بات کا بھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اس قدر آپس میں جھگڑے، لڑائیاں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاقیات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ اخلاق نہیں ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ظاہر ہے کہ بات تو پھر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمیشہ بات، کوئی بھی جھگڑے کی بات زبان سے شروع ہوتی ہے، اور زبان کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق آپ کی فیس ریڈنگ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو غصے کے ساتھ دیکھتے ہو، آپ برا اخلاق کر رہے ہو۔ زبان سے بدتمیزی یا اونچی آواز میں بولتے ہو، آپ اپنی برا اخلاق شو کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی انسان میں اخلاق نہیں ہے تو خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ انجینئر ہے، خواہ کسی مسجد کا مولوی ہے، یا خواہ وہ کچھ بھی ہے، میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ انسان کے درجات دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ پر اخلاق سے ہی بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو کسی انسان کی جو سب سے پہلی اس کی چیز دیکھتا ہے وہ اس کے اخلاق دیکھتا ہے۔ اخلاق اچھے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کی عزت جو ہے وہ دوسرے کے لوگوں میں، دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ روحانیت کی دنیا میں، اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے حاصل کرنے کی دنیا میں جو مین چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق کی کیئر کیجئے۔ کسی کے ساتھ بات کرتے وقت ہمیشہ سوچا کیجئے کہ آپ کی بات کہیں سخت تو نہیں ہے۔ اگر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یار وہ منہ پھٹ ہے، منہ پر ہی بات بول دیتا ہے، یہ اخلاق کی نہیں ہے، نہ ہی یہ آپ کی تعریف ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بات بری لگی ہے، آپ خاموش رہے، یہ اخلاق ہے، نہ کہ منہ پہ بات جواب دے دینا۔ اس لیے جس بندے کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اس دنیا کا سب سے غریب ترین انسان ہے، کیونکہ وہ اچھا مسلمان یا اچھا مومن کیا، وہ ایک اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی بات کرتے وقت دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے برے اخلاق کا مظاہرہ کر دیا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ باقی کسی سے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اچھے انسان ہے کہ نہیں، آپ کا اندر اپنا آپ بتا دے گا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔